بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کا مشن۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اڈیالہ روڈ سے دھرنا ختم کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ آمد۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی چیف جسٹس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ سہیل آفریدی، علیمہ خان اور وکلاء چیف جسٹس کے سیکرٹری کے آفس سے واپس روانہ۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی، چیف جسٹس کی طرف سے پیغام ملا آپ سے نہیں مل سکتا، ہم قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ منگل کو ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر اکٹھے ہوں گے۔ صوبے کی گورننس پر انتظامیہ سے رابطے میں ہوں۔ صدر آصف علی زرداری یا نواز شریف کی طرح پیراشوٹ سے نہیں آیا، نچلی سطح سے اوپر آیا ہوں۔ علیمہ خان نے کہا کہ عدالتوں کے دروازے عوام کے لیے بند ہیں، چیف جسٹس کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ 15 منٹ کی عدالت لگی، اس کے بعد بھی چیف جسٹس نے ملاقات نہیں کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر۔ جب تک وفاقی وزیر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے جواب نہیں دیں گے، اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال، اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی سے بات چیت کی ہے، ملاقات کر کے اس معاملے کا حل نکالتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کا جواب، سینیٹر راجہ ناصر عباس نے کہا پوری رات وزیر اعلیٰ کے بھی بیٹھے رہے، ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ سینیٹر ذیشان خانزادہ نے کہا کہ جب تک آپ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے، اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ آپ اس طرح تھریٹ نہیں کر سکتے۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں چلائی گئیں۔ اپوزیشن کا واک آؤٹ، سینیٹری اجلاس 1 دسمبر تک ملتوی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی کورم پورا نہ ہونے پر ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا پی ٹی آئی احتجاج پر رد عمل، سہیل آفریدی سمیت قیادت پر تنقید، کہا کہ پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عوامی خدمت پس پش ڈال دی، سارا فوکس غیر قانونی مطالبے پر ہے، سزا یافتہ بانی سے سیاسی رہنمائی لینے پر ہے۔ ترقی اور عوامی ریلیف پر توجہ دینے کی بجائے جماعتی قیادت دن رات اسلام آباد میں سیاست کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کی خاتون سیاستدان نے منفی حکمت عملی سے پاکستان دشمن مہم چلائی، تحریک انصاف ریاست اور عوام کے مفاد کو مقدم رکھے۔ وائٹ ہاؤس حملے میں زخمی امریکی نیشنل گارڈز کی خاتون اہلکار چل بسی 20 سالہ سارا بیکسٹرام کا تعلق ویسٹ ورجینیا سے تھا۔ دوسرا زخمی اہلکار تشویشناک حالت میں زیر علاج، حملہ کی حالت بھی تشویشناک۔ وائٹ ہاؤس میں حملے کی تحقیقات میں تیزی، ایف بی آئی کا ملزم رحمان اللہ کے گھر پر چھاپا، موبائل فون، لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ سے ضبط کر لیے گئے۔ ملزم کے رشتہ داروں سے بھی پوچھ گچھ جاری۔ ملزم رحمان اللہ لکنبال افغانستان میں امریکی افواج کے لیے کام کرتا تھا۔ افغان شہریوں کے امیگریشن کا عمل غیر معینہ مدت کے لیے معطل، تمام درخواستوں پر کارروائی روک دی گئی۔ بائیڈن دور میں آئے تمام پناہ گزینوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا خاتون نیشنل گارڈ کی موت پر اظہار افسوس، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے سیکیورٹی اہلکار ملک کی خدمت کر رہے ہیں، غیر قانونی تارکین وطن یہاں آ کر مشکلات پیدا کرتے ہیں، غیر قانونی تارکین سے نمٹنے کے لیے حکام سے بات چیت جاری ہے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ حکومت تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے ہجرت کو مستقل طور پر روک دے گی تاکہ امریکی نظام مکمل طور پر بحال ہو سکے، غیر شہریوں کو تمام وفاقی مراد اور سبسڈیز ختم کر دی جائیں، جو تارکین وطن ملکی امن کو نقصان پہنچائیں ان کی شہریت منسوخ کر کے انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا، جو غیر ملکی سیکیورٹی خطرہ یا مغربی تہذیب سے ہم آہنگ نہ ہوں انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کے پاس دنیا کی مضبوط فوج اور دفاعی آلات ہیں، امریکہ کو اسپیس فورس میں روس اور چین پر برتری حاصل ہے، مزید B-2 طیاروں کا بڑا آرڈر دے دیا، وینزویلا کو حد میں رکھنے کے لیے جلد اقدامات کریں گے۔ ادھر امریکہ نے جنگی طیارے پورٹو ریکو میں تعینات کر دیے۔ افغان طالبان رجیم دنیا کے لیے خطرہ، افغانستان کے پاکستان کے بعد تاجکستان میں بھی دہشت گردی، 3 چینی باشندے ہلاک۔ تاجک حکام کے مطابق افغانستان سے ہونے والے حملے میں چینی کمپنی کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا، تینوں چینی افراد ڈرون حملے اور فائرنگ میں ہلاک ہوئے۔ حملے کے بعد تاجکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر حالات کشیدہ، تاجک حکومت کا افغانستان سے سرحد پار کارروائی پر شدید تشویش کا اظہار، افغان حکام سے سرحدی سلامتی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ، پاکستان کے تاجکستان میں چینی شہریوں پر بزدلانہ حملے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے افغان سرزمین سے دہشت گردانہ حملوں کی انتہائی تشویشناک قرار دیا، کہا افغان سرزمین سے دہشت گردی پر پوری عالمی برادری کو تشویش ہے، حملے میں ڈرون کے استعمال نے خطرے کی سنگینی واضح کر دی ہے۔
مریم نواز کی ٹریفک نظام میں بہتری کے لیے 30 دن کی ڈیڈ لائن۔ پنجاب میں کسی بھی گاڑی کا بار بار چالان ہوگا تو گاڑی نیلام ہوگی۔ قوانین کی خلاف ورزی پر سرکاری گاڑیوں کو بھی بھاری جرمانہ ہوگا۔ حادثات میں جام حق افراد کے اہل خانہ کو دیت فوری طور پر فراہم کرنے پر اتفاق۔ پنجاب بھر میں بس کی چھت پر سواریاں ختم، کریک ڈاؤن کا حکم۔ لاہور کی 5 ماڈل سڑکوں پر چنگچی رکشوں پر مکمل پابندی عائد۔ مریم نواز نے لاہور میں ٹریفک کی بہتری کے لیے 30 دن کی فیصلہ کن ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ مریم نواز نے کہا کہ لاہور سمیت تمام شہروں میں ٹریفک کے معاملات کو بہتر کرنا پڑے گا، کوئی امتیاز نہ رکھا جائے۔ خلاف ورزی پر ہر شخص کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ ٹریفک پولیس کو آخری چانس دے رہی ہوں، اگلا موقع نہیں ملے گا۔ معاملات ٹھیک نہ کر سکے تو نیا ڈپارٹمنٹ بنائیں گے۔ ہر چیز ٹھیک کر دی مگر ٹریفک کا برا حصہ۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے۔ ستھرا پنجاب اپنی نوعیت کا بڑا پروگرام ہے۔ مریم نواز نے گورننس کے نظام اصلاحات کی۔ پنجاب حکومت موسمیاتی تبدیلی کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ جنہوں نے جرم کیا انہیں سزا ملنی چاہیے۔ مالک احمد خان۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی۔ لاہور کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 469 ریکارڈ کیا گیا۔ قصور، ناروال، شیخوپورہ اور دیگر شہروں کی فضا بھی آلودہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، نومبر میں پہلی بار نیلا آسمان نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب عوامی تعاون اور حکومتی اقدامات کا نتیجہ ہے۔ اسموک پلان کے باعث فضائی معیار بہتر ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت۔ تمام سرکاری اداروں کی بسز کو چیک کریں اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کریں۔ میرے پاس درخت کاٹنے کی تصاویر آئی ہیں۔ جسٹس شاہد کریم کی ریمارکس۔ عدالت کی ممبر کمیشن اور وکیل پی ایچ اے کو موقع چیک کرنے کی ہدایت۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ گورنمنٹ بھی ماحولیات کے ایشوز کو دیکھ رہی ہے۔ جسٹس شاہد کریم، نیلا گنبد کے قریب پارکنگ پلازا بنانا اچھا اقدام ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 27ویں آئینی ترمیم اور آئینی عدالت کے ججز کی تقرری کے خلاف درخواست۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ درخواست گزار نے وزارت قانون اور وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین اور دیگر کو فریق بنایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور آسٹریلیا کے وزیر داخلہ ٹونی برک کے درمیان ویڈیو لنک رابطہ۔ باہمی دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی کے حوالے سے تعاون پر بات چیت۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اشتراکی کار بڑھانے پر اتفاق۔ پولیس اور پیراملٹری فورسز کے افسران کے لیے ٹریننگ پروگرامز کے آغاز کے حوالے سے بھی بات چیت۔ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال۔ یوکرینی فوج روس کے زیر قبضہ علاقوں سے نکل جائے تو لڑائی رک جائے گی۔ یوکرینی فوج پیچھے نہ ہوئی تو روس طاقت کے ذریعے مقاصد حاصل کرے گا۔ روسی صدر پیوٹن کا انتباہ۔ کہا، یوکرینی قیادت کے ساتھ دستاویزات پر دستخط کرنا بیکار ہے۔ یوکرینی صدر نے انتخابات سے پیچھے ہٹ کر اسٹریٹجی غلطی کی۔ ہم یوکرین کے ساتھ تصفیہ چاہتے ہیں لیکن اس وقت یہ عملی طور پر ممکن نہیں۔ روس یورپ پر حملہ نہیں کرنا چاہتا۔ یورپ نے روسی اثاثے منجمد کیے تو جوابی اقدامات کریں گے۔ امریکہ کا وینزویلا کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وینزویلا کو حد میں رکھنے کے لیے جلد کارروائی شروع کریں گے۔ کچھ دیر قبل مزید B-2 بمبار طیاروں کا بڑا آرڈر دیا ہے۔ ہمارے B-2 طیاروں نے 37 گھنٹے پرواز کی اور ہدف کو نشانہ بنایا۔ مزید کہا کہ امریکہ کو اسپیس فورس میں روس اور چین سے برتری حاصل ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی مضبوط فوج اور دفاعی آلات ہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا اور کہا کہ B-2 بمبار طیاروں کا نیا آرڈر دے دیا۔ ہمارے B-2 طیاروں نے 37 گھنٹے پرواز کی اور ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔